اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم تمام مومنین کو یہ عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، حال ہی میں بہت سی رمضان ٹرانسمیشنز میں بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، خاص طور پر یہ بدنام زمانہ ٹرانسمیشن رمضان میں بول۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے شیعہ تشیع اور تشیع اس لفظ پہ آ کے کچھ عجیب و غریب تاثر دینے کی کوشش کی ہے۔ وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ان کی ویڈیو کی طرف، اور پھر دلائل کے ساتھ ہم آپ پر یہ بھی واضح کریں گے کہ یہ لوگ چاہ کیا رہے ہیں اس معاملے میں۔ مجھے امین شہیدی صاحب نے ابھی درست کیا، اور وہ ایک بڑا غلط العام ہے جو ہم بھی بولتے ہیں اور خود جو ہیں وہ بھی بولتے ہیں، اور صحیح اہل تشیع نہیں ہے، اہل تشیخ ہے۔ یہ جو اصطلاح ہے جی یہ ہے اہل تشیع۔ ٹھیک ہے، عام طور پر شیعہ بھی اور اہل سنت بھی غلط بولتے ہیں اہل تشیع۔ ٹھیک ہے، تشیع اصل میں جنازے کے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں۔ اس وقت صحابہ کرام کے دور میں جب مشاجرات صحابہ کا ایک سلسلہ ہوا، صحابہ کرام کے آپس میں معاملات ہوئے، تو اس وقت یہ اصطلاح کھڑی ہوئی تھی، یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جو حضرت علی کے ساتھی تھے انہیں کہا جاتا تھا شیعان علی، اور جو حضرت معاویہ کے ساتھی تھے ان کو کہا جاتا تھا شیعان معاویہ۔ تو حضرت علی کے وہ جو شیعہ تھے وہ سارے ہی صحابہ تھے، کیونکہ اس معاملے میں سارے بدری صحابہ حضرت علی کے ساتھ تھے، اور سارے ہی جتنے انصاری صحابہ تھے وہ ساتھ تھے، حضرت معاویہ کے ساتھ 2-4 صحابہ کرام تھے۔ تو اس معنی میں کہ محبان علی کے معنی میں یہ اطلاق ادھر بھی ہوتا ہے۔ اور محدثین کرام کی اصطلاح میں 2 الگ الگ بحث ہیں، ایک ہے شیعہ اور ایک ہے رفض۔ تو جس شخص کا میلان محبت آل بیت کی طرف ہوتا ہے تو محدثین کرام اس کے لیے لفظ لکھتے ہیں وفی کان فیہ تشیع، اس کے اندر تشیع تھا، یعنی اس پر محبت آل بیت غالب تھی۔ اور محدثین کے ہاں جس راوی میں یہ کمال ہو، یہ وصف ہو، تو یہ جرح نہیں تھی، یعنی یہ ایسی نہیں تھی کہ جس سے اس سے روایت لینے میں ہچکچایا جائے، بلکہ رفض کا لفظ وہ استعمال کرتے تھے یا غالین کا لفظ استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اہل سنت کے محدثین کے ہاں وہ جرح بنتی ہے۔ اگر میں اہل تشیع بولوں گا تو میرے جو وہ بھائی یا بہنیں جو اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، یہ غلط بول رہے ہیں۔ تو یہ نوٹ کر لیں بھائی، یہ ہمیں انہوں نے بتایا ہے اور میں بولتا رہوں گا۔ ان لوگوں نے ویسے جو باتیں کی ہیں ان کا علمی جواب آپ کے سامنے آ ہی جائے گا۔ پہلے تو یہ تھمبنیل دیکھیں ذرا، اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ وہ ہے، اہل تشیع کوئی فرقہ نہیں تو پتہ نہیں کیا۔ عزیزان، اور امین شہیدی صاحب کی فوٹو اندر لگا کے، وہ ہیں تو ویسے مقصر ہی، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے خود ان کو بہت دفعہ ماشاءاللہ ذلیل کیا۔ ان کی اندر فوٹو لگا کے انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ نیشنل میڈیا پر آ کر ایک شیعہ عالم سے ہم نے منوا لیا کہ شیعہ مسلک کوئی فرقہ ہے ہی نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دبے دبے الفاظ میں۔ میں جتنے بھی میرے سامعین ہیں شیعہ سنی، جتنے بھائی مجھے سنتے ہیں، میں ان سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ زندگی میں ایک بار دل سے مختار ثقفی کی حیات طیبہ کا لازمی مطالعہ کیجئے گا۔ مختار کی زندگی کو پڑھنے پہ، مختار سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے پہلوؤں پہ، ان کی تدبیر پہ، ان کی سیاست پہ جب آپ نظر ڈالیں گے، آپ کو ایک چیز بڑی اچھی آ جائے گی کہ آپ دشمن کی چال اور 2 رنگی بندے کی بات آسانی سے پکڑ لیں گے، جیسے کہ میرے سامنے آ گئی ہے۔ انہوں نے اپنی بات سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں کی ویڈیو میں، لیکن تھمبنیل نے بتا دیا کہ ان کی نیت کیا تھی اس چیز کے پیچھے۔ میں بھانپ گیا۔ قریشی صاحب، فیصل قریشی صاحب نے سب سے پہلے جو بات کی ہے کہ جی علامہ صاحب نے کہہ دیا اب تو میں کہوں گا، تو علامہ صاحب سے پہلے الحمدللہ جتنی کتابیں آئی ہیں، اور میرے پاس تو اس ٹائم کی چھپی کتابیں جب آپ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ قریشی صاحب ذرا غور کیجئے گا، یہ لکھنؤ کی 1923 کی چھپی میرے ہاتھ میں موجود ہے اس وقت، لغات کشوری، مطبوعہ لکھنؤ، اس میں صفحہ نمبر 101 پہ
تشیع اور تشریع دونوں کے یہاں موجود ہے. اپنے کو شیعہ کہنا ہے، مذہب شیعہ کا دعویٰ کرنا، مسافر کو راہ تک پہنچانے کو جانا یا جنازے کے پیچھے چلنا، مشاعیت کرنا، جو شہیدی صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے. عزیزان تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن شہیدی صاحب کے کندھے پہ رکھ کے بندوق کیوں چلا رہے ہیں سر؟ یہ بات علماء لغت نے پہلے لکھی ہے. خود بھائی لغات پڑھ کے دیکھیں. تو میں نے پہلے جیسے کہا تھا کہ آپ شوبز کے بندے ہیں، یو ڈونٹ ہیو اینی کنسرن ود دیٹ. آپ اپنے معاملات تک رہیں اور علماء سے پوچھیں، خود عالم نہ بنیں، کمنٹس پاس نہ کریں. ہم نے آپ کے مسلک کے بڑے مشہور زمانہ ناسبی مولویوں کو اٹھا کے پٹکا ہے، تو پھر آپ کے ساتھ وہ دھینگا مشتی اور پنجہ ازمائی کرتے ہوئے تو مزہ نہیں نہ آئے گا، کیونکہ آپ کا اتنا علمی لیول ہی نہیں ہے. اچھا، دوسری بات رہ گئی حنیف قریشی صاحب کی بات. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی. طاقت وہ، حقیقت وہ جس کا دشمن بھی اقرار کرے. قریشی صاحب میری ایک بات سنیں، چلے اصطلاح محدثین کے تحت ہی صحیح، آپ نے مانا تو صحیح کہ صحابہ شیعہ تھے. اب آپ کے اور آپ کے جتنے بزرگان اکابرین کے فتوے ہیں، شیعہ کافر، شیعہ خارج از اسلام، یہ وہ فلاں فلاں، وہ سب کہاں جائیں گے؟ وہ گئے نا ردی کی ٹوکری میں، الحمدللہ. اور قریشی صاحب کی اس بات کی میں تائید کروں گا، لیکن ایک بات کے ساتھ اختلاف کر کے، کہ پہلے ذرا اختلافی بات کا جواب دے دیں، پھر میں آپ کی تائید بھی کروں گا. ویری گڈ. شیعہ ہونا کوئی جرا نہیں، رافضی ہونا جرا ہے. سر رافضی ہونا بھی کوئی جرا نہیں ہے. یہ آپ کے مسلک مجدد اہل سنت، یہ مجدد مسلک اہل سنت، سوری، شفیع کاڑوی صاحب، ان کی کتاب امام پاک یزید پلید میرے ہاتھ میں موجود ہے. آپ کے مجدد مسلک اہل سنت کے مجدد، اتنا پاورفل نام ہے ان کا ماشاءاللہ. انہوں نے اسی بات پہ کہ رافضیوں کی اختراع ہے کربلا، ناسبیوں کو جواب دیتے اپنی اس کتاب میں صفحہ نمبر 218 پہ بالکل واضح یہاں پر ایک باب لکھا ہے اور الزامی جواب دیا انہیں. بخاری مسلم کے راوی، بخاری شریف کے شیعہ اور رافضی راوی، تقریب و تہذیب کا حوالہ بھی دیا ساتھ، اور کئی راویوں کی لسٹ دی ہے باقاعدہ، بخاری کے رافضی راوی. عزیزان، اب بخاری و مسلم کے رجال کی صحت پہ تو اجماع ہے ان کا. جرا ہے قریشی صاحب رافضی ہونا جرا ہے. نہ کریا کرو یار، ایسی باتیں نہ کیا کریں، خدا کی قسم. ادھر درد ہوتا ہے. کیا کر رہے ہو یار؟ رافضی ہونا کب سے جرا ہو گیا؟ اللہ کے بندے، اپنے اکابرین کی کتابیں تو پڑھ کے دیکھو. چلے خیر، شیعہ مان لیا انہوں نے، اب رافضی ہونا بھی کوئی جرا نہیں ہے، وہ تو میں نے واضح کر دیا. ابھی تو اصول یہ علل حدیث کی کتابیں پیچھے پڑی ہیں، ابھی فی الحال ایک کا جواب دے، باقی پھر بعد میں دیکھیں گے. اب قریشی صاحب کے اس بیان پہ پھر بڑی ناسبیوں کی باسی علم کی کڑیوں میں ابال آئے گا. حنیف قریشی نے جو بات کی ہے یہ اکابرین امت کے خلاف کی ہے، فلاں محدث کے خلاف، فلاں باب اعلیٰ حضرت کے خلاف، فلاں کے خلاف، فلاں کے خلاف، فلاں کے خلاف. تو آئیں ذرا اس بات کا ثبوت دیں پرلے درجے کے ناسبی مولویوں سے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی کتاب تحفہ اثنا شریعہ میرے ہاتھ میں موجود ہے. صفحہ نمبر 11 پہ شاہ عبدالعزیز نے بھی بالکل یہی کلام کیا، اور صرف صحابہ نے، تابعین کو بھی ماشاءاللہ اندر ہی رگڑا دیا ہے. ہم الشیعۃ اللہ والمخلصون من صحابہ وتابعین لهم باحسان. سب سے پہلے جو شیعہ تھے وہ صحابہ اور تابعین میں سے تھے. صحابہ اور تابعین دونوں ہی شیعوں میں سے تھے. سبحان اللہ، دونوں ہی شیعہ، صحابہ تابعین دونوں ہی شیعہ. عزیزان، اور پھر مزید اس پہ پوچھا جائے گا کون صحابی شیعہ؟ آئے ہم بتاتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں حافظ ذہبی ناصبی کی کتاب جلد نمبر 5 موجود ہے، سیر اعلام النبلاء. اب اس سے بڑا کون سا امام میں پیش کروں؟ اس سے زیادہ اصول حدیث کس کو آتے تھے؟ حافظ ذہبی صاحب میزان، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 280، ترجمہ نمبر یہ 97 میرے ہاتھ میں موجود ہیں. عبارت حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ سلام اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر سب سے اینڈ پہ فوت ہونے والے صحابی. ان کے بارے میں حافظ ذہبی نے بالکل واضح لکھا ہے، ابو طفیل عامر بن واصلہ عبداللہ بن عامر اللیثی الکنانی الحجازی الشیعی، کان من شیعۃ امام علی صلوات اللہ علیہ، مولا علی کے شیعوں میں سے تھے. عزیزان، بات ادر من الشمس ہے اور بالکل واضح ہے. اور قریشی صاحب رافضی کو نظر نہیں ہوتا یار. سوری، آپ کے اکابرین نے لکھا، میں کچھ نہیں کہہ رہا. تو فیصل قریشی صاحب
اس کو کہتے ہیں کہ اب میں کہوں گا اور مجھے کوئی غلط نہ کہے. جب دلیل کے ساتھ بات ہو کوئی غلط کہنے کی ضرورت بھی نہیں کرتا. اور آپ کے مولوی بیچارے کیا غلط کہیں گے یار, جو آپ کے پاس بیٹھ کے اصول غلط بتا رہے ہیں جر کے, انہوں نے کیا غلط کہنا ہے. عزیزان, دیٹس آل. اللہ حافظ.